ایکٹ تھا، اس میں آن لائن سب اپلیکیشن ہونے تھے، فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ پورٹل بنایا گیا تھا اس میں، اور اس کو اپڈیٹ کیا جاتا تھا کہ بھئی جو بھی وہ کرنا چاہے اس کے اوپر سب کچھ تھا۔ یہ پاکستان میں، پورے پاکستان میں سب سے پہلے یہ آن لائن پورٹل جو ہے یہ ایکٹ بنایا گیا، منرل ایکٹ بنایا گیا۔ باقی صوبوں نے اس کے بعد اس پہ وہ کی۔ اب جب ان کے پاس یہ ایکٹ تھا تو یہ SIFC کے ہدایت پر، یعنی مرکز کے ہدایت پر ابھی اس کو تبدیل کر رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ آپ ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ بتاتے ان کو کہ بھئی ہمارے پاس ایکٹ ہے، یہ صوبائی وہ ہے، سبجیکٹ ہے۔ 1973 کانسٹیٹیوشن میں ریزیڈول پاور جو ہیں وہ صوبوں کو دیے گئے تھے، اور یہ اس میں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ اور عنصر ہیں جو کہ ہمارے وسائل جو ہیں اس پہ قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کا مجموعی صورتحال دیکھیں تو پنجاب میں تو وسیع پیمانے پہ زمینیں ہیں اور کارخانے ہیں، سب کچھ ہے وہاں پر۔ اسی طریقے سے سندھ میں بھی، ہمارے صوبے میں تو زمینیں بھی نہیں ہیں۔ ہم اپنے یہ ویٹ کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی اس صوبے کے لیے کافی نہیں ہوتی، وہ باہر سے دوسرے صوبوں سے منگواتے ہیں۔ کارخانے نہیں ہیں، صرف یہ ایک ہی چیز ہے، منرلز، جو کہ ہمارے وسائل ہیں۔ اور ان وسائل کو اب چھیننے کے لیے یہ ضد ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ وہ ممالک جو ابھی ہمارے خلاف وہ ٹیکسز بھی بڑھا رہے ہیں، وہ بھی آئے ہیں، اور اس میں اور کسی چیز میں انہوں نے دلچسپی نہیں ظاہر کی، نام سے بات کی ہے۔ لیکن منرل ایکٹ کے لیے منرل کانفرنس تھی، اس میں ان کے ہائی پاور ڈیلیگیشن آئے یہاں پر۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ہمارے جو قدرتی وسائل ہیں ان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اگر یہ ایکٹ اول تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پاس نہیں ہوگا، اگر پاس ہوا تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، وائلیٹو آف دی کانسٹیٹیوشن ہوگا، اور اس کو ہم کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے۔ اگر پاس ہوا تو ہم عدالت میں جائیں گے اور اس کے خلاف ہر قسم بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کریں گے۔ اس کو ہم مکمل طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں اس ایکٹ کو۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ بانی کی بہن نے کہا کہ جی ہم ایکٹ تب پاس کریں گے جب بانی کو رہا کر دیا جائے گا، یعنی ان کو صوبائی خود مختاری، صوبائی حقوق کی پرواہ نہیں ہے، صرف بانی کی پرواہ ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جی جب یہ کنٹروورشل ہو گیا، پریشر آیا کہ ہم بانی سے پوچھیں گے، تو ہر ایک چیز ابھی یہ صوبہ تو لگتا ہے ایسی ہے کہ وہاں سے ریموٹ کنٹرول سے، جیل سے ریموٹ کنٹرول سے یہ صوبہ چل رہا ہے۔ یہ اگر یہ صورتحال ہے تو یہ تو مذاق ہے اس صوبے کے ساتھ، اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ، اس صوبے کے حقوق کے لیے یہ جا رہے ہیں کہ جی ان سے پوچھیں گے، اور انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہوا تو کیا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اس کابینے میں، اس جو ان کے جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ خود فیصلہ کر سکے، لہٰذا اس کو ہم بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو بھی ہوا ہم ہر صورت میں اس کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائیں گے بلکہ احتجاج تو ہر اس پہ کریں گے۔ ہم اپنے صوبے کے وسائل کو اس طریقے سے نہیں کسی کے منشا کے اوپر اس کو کسی اور کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایک صوبہ ہے جو مالا مال ہے، اور ساتھ ہی
بلوچستان 2 صوبے ہیں، وہاں پر تو پاس ہوا، سب پولیٹیکل پارٹی جو وہاں پر موجود ہیں ان سب نے اس کو ووٹ دیا۔ یہ تو ہم اس صوبے میں ہم اس کے وہ کر رہے ہیں، تو جنہوں نے ادھر اس صوبے میں اس کو ووٹ دیا ہے تو ان کو اپنے وہ اس پہ بھی دیکھنا چاہیے۔ وہ 18 مارچ کو پاس ہوا ہے، اتنے دن ہو گئے ہیں، اب یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ یہ ہم ادھر نہیں پاس ہونے دیں گے، ادھر کیوں پاس ہوا؟ تو لہٰذا اس پہ یہ اس صوبے کے حقوق کی بات ہے، اور اس کو ہم کسی صورت میں بھی یہ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہم اس صوبے کے حقوق پہ سودا بازی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ صوبہ ویسے بھی دہشت گردی کے وجہ سے اتنی زیادہ ہم پہ پریشر ہے، لوگوں پہ پریشر ہے، روزانہ 2-3 واقعات ہو رہے ہیں۔ ہم تو اس صوبائی حکومت سے کیا چاہتے ہیں؟ 2 چیزیں بہت اہم ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں صوبائی حکومت، ایک کہ اس صوبے میں امن قائم کرے، دوسرا کہ اس صوبے کے حقوق کا تحفظ کرے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ کیا کریں گے؟ صرف اگر انہوں نے بھاگ دوڑ اور لانگ مارچ اور شارٹ مارچ اور دھرنے صرف اس کے لیے کرنے ہیں، میں تو اپنے میڈیا کے حضرات سے بھی درخواست کروں گا کہ آج کل ٹیلی ویژن پہ تو ہم اور کچھ نہیں دیکھتے ہیں کہ بانی کے ساتھ آج فلانا ملا، بانی کے ساتھ اور یہ ملا، اور کوئی ہمارے اس میں اور کوئی خبریں بالکل آتی نہیں ہے کہ اور کیا اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ صرف یہی ہے آج کل سارا دن، اور اس سے ان کو توجہ اور زیادہ مل رہی ہے۔ تو اس طریقے سے تو ملک اگر چلے گا تو یہ تو صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پر دہشت گردی کی جو لہر ہے یہ اس دفعہ اتنی زیادہ ہے، اتنی خطرناک ہے کہ یہ جو ہے لوگ سارے مایوس ہیں، گھروں سے نکل نہیں سکتے۔ ہمارے جنوبی اضلاع تو نو گو ایریاز ہیں، بعض ڈسٹرکٹس میں تو جو پروونشل آفیسرز ہیں صرف 1 گھنٹے کے لیے نکلتے ہیں اپنی شکل دکھانے کے لیے، پھر ان کو کہا گیا کہ گھروں میں رہیں، محدود رہیں۔ یہ صورتحال ہو تو یہ صوبہ کیا ترقی کرے گی؟ بلکہ اس کے اثرات پورے پاکستان پہ پڑ رہے ہیں۔ کون ادھر انویسٹمنٹ کرے گا جب صورتحال یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہو؟ ایک کورم ایجنسی کا مسئلہ انہوں نے 6-7 مہینوں میں اب تک حل نہیں کیا۔ شرم کی بات ہے کہ ہم ایک ڈسٹرکٹ ہے، اس کے جو راستے ہیں وہ اب تک بند ہیں، وہاں پر چیزوں کی ہر ایک چیز کی اسکیرسٹی ہے۔ تو یہ صورتحال اگر ملک میں ہو اور اس صوبے میں ہو اور ان کو پرواہ نہ ہو، یہ سارا وقت بس یہی کہ بانی کو رہا کرنا ہے، وہ کرنا ٹھیک ہے، وہ رہائی ان کو اگر ملنی ہے تو وہ بھی قانونی طریقے سے عدالتوں سے ملنی ہے۔ انہوں نے تو اپنی کوشش کی کہ 2-3-4 دفعہ اسلام آباد بھی گئے، باقی جگہوں میں، اس کا کوئی حل تو نہیں نکلا۔ مذاکرات کرنا چاہتا ہوں تو کھل کے کہو کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا کہ میں چپ کے کبھی کہتے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، کبھی نہیں ہو رہے۔ یہ سلسلہ نہیں، ہمیں اس سے متاثر ہم سب ہو رہے ہیں، خاص کر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سے ہم بہت ہی پریشان ہیں، اور اس صبر صورتحال سے ایک کرائسس آف کانفیڈنس آ گئی ہے عوام کے اور صوبے کے درمیان،
لوگ اور صوبے کے مرکز کے درمیان. میں تو مرکز سے بھی بڑے وہ سے کہتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہمارا نہیں پوچھا اس صوبے کا. اب تک تو پرائم منسٹر بھی اس صوبے کا دورہ انہوں نے نہیں کیا، نہ ان کے وزیر آتے ہیں یہاں اور کہتے ہیں کہ جی یہ ہم اس صوبے کی پرسان حال کیا کوئی پتہ نہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اولا ہمیں امن چاہیے، امن ہوگی تو ہم آگے بڑھ سکیں گے. اسی طریقے سے ہمارے اقتصادی صورتحال جو ہے اس میں اب ہمیں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عوام کو ریلیف نہیں دی جا رہی. فائنانس منسٹر نے کہا، مرکزی فائنانس منسٹر نے، کہ ہاں اب تک جو پرائس مہنگائی میں جو کمی آئی ہے وہ ٹرکل ڈاؤن عوام تک نہیں ہوئی. کیسے ہوگی؟ بین الاقوامی سطح پر پیٹرول کی قیمت اور فیول کی قیمتوں کم ہو گئی ہیں. پچھلے مہینے پہلے یہ توقع تھی کہ یہ 8-10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم ہوگی. وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ نہیں، اس دفعہ آمدنی کم کرتے ہیں اور بجلی میں آپ کو ریلیف دیں گے. ساتھ ہی ساتھ 10 روپے پیٹرولیم لیوی بڑھا دیا. اس دفعہ ایک اور مذاق، کہتے ہیں کہ جی پیٹرول اور اس کی قیمت کم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم بلوچستان کے روڈز کے لیے پیسے، اور ساتھ ہی ساتھ 10 روپے فی لیٹر، یعنی اس سے 10 روپے فی لیٹر سے 38 بلین پر منتھ بنتا ہے کہ یہ ہم بلوچستان پہ کے روڈز پہ خرچ کریں. ہو ہی نہیں سکتا. میں چیلنج کرتا ہوں ان کو، وہ پیسے ٹریجری میں جائیں گے. اگر بلوچستان کے روڈ بنانے ہیں تو پی ایس ڈی پی سے جو آپ کے پاس ہے اس پہ خرچ کرو. یہاں نہیں ہو سکتا. یہ پیسہ سیدھا ادھر جائے گا، یہ اکاؤنٹ میں جائے گا، ٹریجری اکاؤنٹ میں جائے گا حکومت کے. تو یہ مذاق کہ نہ ہمیں ابھی ریلیف دیا گیا نہ پچھلے اس میں، اور اس کا اثرات میں آپ کو بتاؤں. آج کل گندم کے بحران ہے ملک میں. گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، قیمتیں گندم کی بہت کم ہے. کسان کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے جو خرچہ ہے پر مون وہ پورا نہیں ہو رہا کیونکہ قیمتیں کم ہیں. اگر یہ ریلیف دیتے، یہ 10 روپے جو یہ وہ بھی نہیں لگاتے، لیوی بھی نہیں لگاتے اور 10 روپے ریلیف دیتے، تو ٹریکٹر کا جو اس میں جو ویٹ ہارویسٹنگ میں جو ہے تھریشر جو ہے اس پہ ریلیف ملتا، ٹریکٹر پہ ریلیف ملتا، ان چیزوں پہ ریلیف مل سکتا تھا لوگوں کو. اور مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ بعض صوبے تو روزانہ آج فلانا کارڈ ہے، آج فلانا کارڈ ہے. یہ کتنے کارڈ بنیں گے؟ اور کیا عوام کو کیا اس کا ملا ہے ایک دوسرے کے ساتھ؟ میں حیران ہوں کہ جو ایڈورٹیزمنٹ ایک صوبہ اور مرکز اربوں کے روپے ایڈورٹیزمنٹ پہ لگا رہے ہیں، تو یہ تو لوگوں کو یہ اگر ریلیف لوگوں کو دیا جاتا تو کچھ بہتری آتی. ہم اس کے بلوچستان کے روڈز کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس کا پورا فورم ہے، پی ایچ ڈی پی ہے، پلاننگ ڈویژن، اس پہ وہ کرے، ان کے روڈز کو وہ کریں. اور ادھر بھی جو جس طریقے سے پہلے فنڈز استعمال ہوتے رہے، ٹھیکیداروں کو ہی فائدہ ہوا ہے اور تو کسی عوام کو تو نہیں ہوا. مرج ڈسٹرکٹس کو بھی فنڈز پورے نہیں ملے. اس کے علاوہ یہاں تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ادھر ہوں گے. یہ مرج ڈسٹرکٹ کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ 100 بلین ہر مہینہ ان کو ملے گا، اور ہر سال اور اس میں 3% NFC ایوارڈ میں وہ کیا جائے گا. اس کا کچھ نہیں بنا، وہ پیسے نہیں مل رہے.
تو یہی حکومت سے ہمارا وہ ہے کہ اپنے حقوق کے لیے وہ کرو. NFC کہ یہ اگر یہ NFC کے ایوارڈ کے لیے جدوجہد نہیں کر سکتے ہیں, CCI کے لیے نہیں کر سکتے ہیں. ایک صوبہ تو پانی کی وہ کر رہا ہے, ہمیں کوئی وہ اپنے طور پہ ان کی جو وہ ہیں, ہمیں اپنے پانی کی ضرورت ہے جو کہ 2 ملین ایکڑ فیٹ ہمیں جو پانی نہیں مل رہا ہمارے صوبے کو 1991 ایکارڈ میں جو ہمارا حق ہے وہ اب تک ہمیں نہیں ملا. تو یہ یہاں پر دہشت گردی ہے, مہنگائی ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں, جو فائنانس منسٹر نے کہا کہ جی 4.1 ارب روپیہ ریمیٹنسز آئے ہیں مارچ میں, بلین ڈالرز, 4.1 ارب بلین ڈالر, یہ ریکارڈ ہے. تو اگر آپ اس کو وہ دیکھیں تو یہ پیسے کس نے بھیجے ہیں؟ سعودی عرب سے تقریباً $1 بلین. وہاں پر کون ہے؟ یہ پشتون ہمارے بھائی وہاں پر ہیں, اکثریت 90%. UAE سے $800 ملین UAE سے. سارے ادھر کون ہیں؟ یہاں کے لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے قطر سے, کویت سے, سب جگہوں سے. تو یہاں پر تو ان کا وہ بھی کھل گیا, جو یہ کہتے تھے کہ جی باہر سے پیسے مت بھیجو. سب سے پہلے تو خیبر پختونخوا کے لوگوں نے اس کے اوپر کانفیڈنس کی ہے. انہوں نے سب سے زیادہ یہاں پر ریمیٹنسز بھیجے ہیں. یہ ریمیٹنسز اگر $4.1 بلین ہے تو کم از کم اس صوبے کی ترقی کے لیے تو کچھ رکھیں اور ہمیں اور اس کا کوئی فائدہ تو پہنچائیں. یہ بھی نہیں ہے. یہاں جو صورتحال آج کل جو بارڈر پہ بنی ہوئی ہے اور افغان ریفیوجیز کا جو سلسلہ شروع ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو عزت اور وقار کے ساتھ واپس بھیجنا چاہیے, اور ان کے ساتھ افغانستان کی چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو پہلے ان کے اعتماد میں لیتے تاکہ وہ کوئی بندوبست کر سکتے تھے, لیکن وہ کیا نہیں ہے. اس لحاظ سے رمضان کے مہینے میں ان کو ڈیڈ لائن دیا گیا ہے. رمضان کے مہینے میں ویسے بھی مشکل ہوتا ہے, اس وقت بارڈر بھی بند تھا. تو ان کو عزت اور وقار کے ساتھ with dignity and honor ان کو واپس جائیں گے. تو یہ اتنی مدت, اتنے سال پاکستان نے ان کی میزبانی کی, اور آخر میں آپ اگر ان کو ایسے دھکیلیں گے اور اس طریقے سے, اور جو پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے جو طریقہ واردات ہیں ان کے ساتھ, کسی کو پر لاٹھی چارج, کسی کو پکڑ دکڑ, پیسے لینا, یہ کیا میسج ملتا ہے کہ ہم نے اتنی خدمت بھی کی ہے اور اس کے بعد آخر میں وہ جائیں تو وہ بھی خوش نہیں, اور ہمارے ہمسایہ ملک بھی اس لحاظ سے خوش نہیں. ہماری یہی وہ ہے خواہش ہے, اور ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ دہشت گردی ٹارگیٹڈ کلنگ اپنی جگہ, لیکن ساتھ ہی ساتھ افغانستان کے ساتھ چینلز کھولنے چاہیے, ان سے بات چیت ضروری ہے, اور تاکہ اس کا ایک وائبل حل نکال سکیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف تو پہلے سے حالات خراب ہیں ہمارے اور افغانستان کے, اور ساتھ یہ افغان ریفیوجیز کو بھی زور جبر سے آپ بھیج رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ بات چیت بھی نہیں. تو یہ صورتحال ہمارے لیے, اور خاص کر ہمارے صوبے کے لیے, یہ بالکل ناگفتبے ہے. ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. لہذا ہماری یہ وہ ہے ڈیمانڈ ہے کہ اس صوبے کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے یہ جو صورتحال اب بنی ہوئی ہے یہ نہیں ہے, تو مذاق ہے. یہاں پر تو صرف اور صرف
پوسٹنگ ٹرانسفرز اور ان چیزوں پہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن عوام کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ آئندہ بھی ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، کوئی لوگوں کی خدمت نہیں کرنی، آئندہ بھی بانی ہمیں آئے گا اور ہمیں ووٹ دلائے گا. تو یہ ان کی خوش فہمی ہے. اب جو صورتحال خود آپس میں اتنے لڑائی ہیں، اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ منرل ایکٹ میں بھی ان کے اپنے لوگ اس کے مخالف ہیں. یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی جو معاملہ ہے اس کی جو یہاں پر غبن ہو رہی ہے، اپنے لوگ اس کے خلاف اس کے بارے میں بول رہے ہیں کہ فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا. انہوں نے خود اپنے سابقہ وزیروں کے خلاف کیسز بنا دیے ہیں. تو یہ تو اعتراف ہے. یہ تو پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم نے ہمارے ہاتھ صاف ہیں اور ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی پچھلی حکومت میں بھی اور اب بھی. یہ ان کا واضح ثبوت ہے یہ جو کہ اپنے لوگ ان کے اوپر گواہی دے رہے ہیں. تو یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی کی طرف سے ہم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس کے خلاف ہم ہر فورم پہ آواز بھی اٹھائیں گے، اور جو بھی مناسب ہوا احتجاج اور جو بھی ہوا ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. بہت بہت شکریہ. یہ قانونسازی تو سیاستدانوں نے کرنی ہے. اب اگر ایک سیاستدان اٹھ کر یہ کہے کہ ان کا باپ بھی ووٹ دے گا حق میں کے حق میں، فیصل واؤڈا کا بیان آپ نے سنا ہوگا، تو پھر ہم کیا سیاستدانوں سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ جی میں نے سنا ہے، وہ بہت افسوس کی بات ہے. مطلب یہ ہے کہ اس نے تو کسی کی ترجمانی کی ہے، اور مطلب یہ ہے اس کا کہ یہ ہر صورت میں ہوگا، یہ ہوگا. ہمیں ٹائم آنے دیں، ہم اس کے خلاف جو اگر یہ پاس ہوا تو ہم اپنا جو بھی ہے بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کریں گے اور احتجاج کریں گے. ایک پیس جی کم ملک کچھ تاسو وزن ملکونو طرف ته اشاره وکړه چې هغوی موږ باندې ټیکس هم لګي او زموږ وسایل لګي. میرا خیال ہے وہ تو واضح ہے، آپ بتا دیں. نہیں بس میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بتا دیں. ہاں ایران انڈیا کی، اچھا تیسرا خیر تیسرا وہ گیس لگا لیں. ہاں امریکہ ہے. یہ بتا دیں تھوڑا سا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ جیسے سینئر سیاستدان ایک ہو جائے اور صوبے کے مسائل وہ اپنے درمیان ہو یا وفاق کے ساتھ میں سارے معاملات جو ٹیکل کریں اور عوام کو تکلیف دے دیں اپنی طرز پر، اپنے تجربے کی بنیاد پر اور اپنے جو دیگر آپ کی قربانیاں اس کی بنیاد پر. بالکل اچھی بات ہے، لیکن جو حکومت میں ہے وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے. حالانکہ کوئی بھی حکومت ہو تو وہ اپوزیشن سے ایسے ایشوز پہ مدد لیتی ہے، لا اینڈ آرڈر پہ، دہشت گردی پہ. ان کو چاہیے تھا کہ اے پی سی بلاتے، حقوق کے لیے اے پی سی بلاتے. لیکن جب ایک ایسا وہ ہو ملک میں الیکشنز کے جو نظام ہے وہ ایسا ہو تو پھر تو کوئی بھی اکٹھا نہیں ہو سکتا. اس لحاظ سے ہماری تو خواہش ہوگی، کیوں نہیں، لیکن اے پی سی تو وہ نہیں بلا رہے، وہ الائنس بنا رہے ہیں. نہیں
ہاں جی بولو. نہیں، کل آئے تھے اپنے میاں افتخار صاحب اور ان کے وہ، اور صبح ہی ہمارے چیئرمین صاحب اور ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے، تو یہ فیصلہ کریں گے. ہم صوبے کے حقوق کے لیے جو بھی قدم اٹھاتا ہے ہم اس میں مثبت جواب دیں گے. پختوں کے میرا خیال ہے حالات تو ملک کے بہت ہی گمبھیر ہے اور کنفرنٹریشن چل رہی ہے. پولیٹیکل کنفرنٹریشن تو اس ملک میں یہ چند سالوں سے مسلسل چل رہی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جب تک پولیٹیکل ہمنگی پیدا نہیں ہوگی تو ملک تو آگے نہیں بڑھ سکتا. نہ آپ کی معیشت بڑھ سکتی ہے، نہ آپ لا اینڈ آرڈر پہ توجہ دے سکتے ہیں، نہ ابھی تو صوبوں اور مرکز کے درمیان بھی کنفرنٹریشن ہے. ایک بڑا صوبہ ہے، اس کے میرا خیال ہے کہ اس کی طرف سب لوگ ان کے اشارے وہی ہیں کہ بھئی وہی سب کچھ ان کو ہی مل رہا ہے. باقی جو پیریفری میں ہے، ہم میں بلوچستان میں تو ہائیبریڈ حکومت ہے، یہاں پر بھی یہ صورتحال ہے. تو یہ سلسلہ اگر اسی طریقے سے رہا تو ملک کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی اور نہ سیاسی استحکام اس ملک میں آ سکتا ہے. تو اس کے نتائج تو اچھے نہیں ہوں گے، برے ہوں گے. یہ بتائیے گا کہ اگر ہماری آرمی کو کہیں سے بھی معلومات پوچھنے یا وہاں سے لے جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو کیا اسے کسی قانون سازی کی ضرورت ہوتی ہے؟ آلریڈی یہ کام شمالی وزیرستان میں کاپر کے حوالے سے کیا جا رہا ہے. کسی کی باپ میں مجال ہے تو اس کو روکے. تو ایک قانون ساز کو ادارے سے کیوں ملتی؟ اور آپ بھی جب ایسا ایک کا نام لیتے ہیں تو آپ اس کو وفاق کے ذمے قرار دیتے ہیں، حالانکہ وفاق کی فوجیوں پیدا ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے. کیوں آپ ایک سیاستدان ہونے کے باوجود سیاست کو کروا رہے ہیں لیکن دوسرے مریض کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جو وہاں پر کاپر کی ہو رہی ہے یہ تو اس وقت سے شروع ہے جب یہ فاٹا اپنے اس میں وجود میں موجود تھا. اس وقت وہ گورنر کے تحت تھا، صوبے کے ساتھ اس کا تعلق اس لحاظ سے نہیں تھا. لہٰذا اگر انہوں نے اس وقت لیز دی ہے، وہ کیا، وہ اس حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کو وہ کرے، اس کی اثر نو اوورویو کرے کیا ہے، کیا صورتحال ہے. SIFC مجھے تو نہیں پتا، شاید میں غلط ہوں، لیکن SIFC تو ایک سپرا باڈی بن گئی ہے. CCI سے بھی زیادہ اختیارات ہیں اس کے. یہ باقی جتنے بھی ادارے ہیں آئینی ادارے، ان سے زیادہ اختیارات ہیں. کل اگر مجھے نہیں پتا، شاید میں غلط ہوں، کچھ مدت بعد کسی نے اس کو چیلنج کر دیا کہ یہ کون سے لیگل اس کے تحت یہ کام کر رہی تھی اور یہ ڈائریکٹیوز دے رہی تھی. تو وہ تو پھر ججز کا کام ہے کہ اس کو کیا وہ نکالتے ہیں. مجھے نہیں پتا، کہ میرا تو ایک خیال ہے کہ اس کے لیے لیجسلیشن ہونی چاہیے تھی. اگر اس کو وہ ہے، وہ لیجسلیشن ہوئی نہیں ہے تو تھرو PM ڈائریکٹیو یہ ہوا بھی، تو ایک اس کو کونسل بنا دیا، ایک الگ وہ بنا دیا، ڈویژن بنا دیا. تو یہ سب چیزوں کو کل ہو سکتا ہے کوئی اس کے جائزہ لے. SIFC کے حوالے سے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ پہلے 18ویں ترمیم کی رول بیک کی باتیں ہو رہی تھی، تو ایسا تو نہیں ہے کہ یا لوگ اس طرح سمجھ رہے ہیں، کیا آپ اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ SIFC بھی پیرل ایک باڈی 18ویں ترمیم کے پیرل ایک باڈی بنا دی گئی ہے؟ لگتا تو ہے ایسے ہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں تو وہی ہے، اور وہ
چونکہ یہاں صوبے کا چیف منسٹر بھی اس میں جاتا ہے، چاروں صوبوں کی چیف منسٹر جاتا ہے اور وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ آئینی وہ سی سی آئی ہے، این ایف سی ہے، یہ سارے آئینی وہ ہیں. اور اس میں ابھی جو فیصلے ہو رہے ہیں ان کو ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن پراپر فورمز کے طور پہ اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. شیخوخان پرویز مشرف کے بعد ابھی حالیہ چیف جو ہے یہ براہ راست ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت یہ چلا رہے، تو ایسے میں وفاقی حکومت یا شہباز شریف سے مطالبہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا ان کی کوئی حیثیت ہے آرمی چیف کے مقابلے میں؟ ملاشیت سے لے کر ہر چیز وہی دیکھ رہے ہیں، سب وہی چلا رہے ہیں، بس حکمران تو وہی جو براہ راست کام کر رہے ہیں. اس کا جواب میں آئندہ پریس کانفرنس تھینک یو تھینک یو. Comment 60 sana pagkakala. Entonces, por fútbol, el chino que yo, por ejemplo,